حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ آپ سید سجاد ہیں، زین العابدین ہیں۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فیض عطا فرمایا۔ ایک بار آپ حج کے لیے تشریف لائے تو حج میں بڑا رش ہوتا ہے حرم کعبہ کے اندر، تو ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ بھی حج کے لیے آیا، اور اس وقت یہ بادشاہ وقت تھا، یہ بھی آیا، تو اتنا رش تھا، اتنا ازدحام تھا کہ حجر اسود کا بوسہ دینے کی کوشش بادشاہ وقت کر رہا تھا، لیکن لوگ اس کو جگہ نہیں دے رہے تھے۔ آج کل تو پروٹوکول آتا ہے نا، حجر اسود کا بوسہ دینا ہو تو بادشاہوں کے لیے الگ پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن اس وقت اتنا تھا کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان وہ آیا تو لوگ اس کو جگہ نہیں دے رہے تھے، اتنا رش تھا۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ لوگوں نے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ کون آیا؟ حضرت امام زین العابدین۔ یہ بھی اس وقت تھا کہ اہل بیت نبوت کا پروٹوکول الگ ہی تھا، ان کی شانیں جدا ہیں۔ لوگوں نے راستہ جب بنایا تو جو شامی اس حاکم وقت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم حاکم وقت ہو، تمہیں لوگ راستہ نہیں دے رہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، اور اس نوجوان کے لیے اس کو دیکھتے ہی راستہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ جانتا تو تھا کہ کون ہے، لیکن کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر جاہل بن جانا۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے تو اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ حضور سے محبت کا جو معاملہ ہے نا، حضور کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ہے۔ تو وہاں پر ایک شاعر کھڑا ہوا تھا، وہ شاعر فرزوق اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو پروقار اور دبدبے والا اتنا حسین و جمیل یہ جو تشریف لا رہے یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ کہا یہ وہ شخص ہیں جن کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں۔ بات کہاں جا کے کی اس نے؟ ان کی صورت کو نہیں، ان کے قدم کو نہیں، ان کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں، اہل ایمان پہچانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے۔ اور پھر کہا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو بیت اللہ بھی پہچانتا ہے اور ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے۔ ہل و حرم، ساری حرم کی حدود میں اگر کوئی پتھر بھی ہے تو وہ بھی جانتا ہے یہ امام زین العابدین ہے۔ تو کیسا حضور کا امتی ہے، تو نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا ھذا ابن خیر العباد کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العالم۔ کہا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں جو خدا کے بندوں میں سب سے افضل ہے، اور کہا کہ یہ وہ ہیں کہ سب سے زیادہ متقی ہیں، ان کے پاک اور صاف ایسے ہیں کہ یہ بالکل بے داغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان پر کوئی داغ نہیں لگ سکتا، کیوں کہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ ان کے منہ میں تو صدقے کی کھجور بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس شاعر نے اشعار پڑھے، کہا کہ ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے تو جان، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔
تو جاہل ہے ان سے، تو نہیں پہچان رہا ان کو. یعنی آپ نے، اس شاعر نے اہل بیت نبوت کی تو شان بیان کی، حضرت امام سجاد سیدنا زین العابدین کی شان تو بیان کی، لیکن ساتھ پورے حرم میں کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے اس اژدہام میں بادشاہ وقت کو بھی ذلیل کر دیا. کہا ان کنت جاہلہ، تو جاہل ہے، تو نہیں جانتا. حضرت امام سجاد کو تو نہیں پہچان رہا، اس کو ذلیل کیا آپ نے، اور فرمایا یہ وہ ہیں کہ ان کے نانا پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، خاتم النبیین بنا دیا. یہ امام زین العابدین کا تعارف وہ شاعر کروا رہا ہے. اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے یغدی حیاء و یغدی محابتاً فما یکلم الا حین یتبسم. کہنے لگا کہ یہ اپنی آنکھیں حیا سے نیچی رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں. بات کیسی کی ہے؟ یہ اپنی آنکھیں حیا سے نیچی رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ امام زین العابدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات بھی کر سکے. دیکھیں بادشاہ وقت ذلیل ہو رہا ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں، آواز نکال کر شاعر بات کر رہا ہے اور بھرے مجمع میں کر رہا ہے، اور اس کو بتا رہا ہے کہ جو اہل بیت نبوت کی عزت نہیں کرتا اس کو یوں ذلیل کیا جاتا ہے، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو. جی ہاں، لوگ مروتیں کرتے ہیں، او جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. اس شاعر کو دیکھیں کیسی وفا کر رہا ہے اہل بیت نبوت سے، برملا اس کو حرم کے اندر رسوا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر. کہا کہ یہ حیا سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور یہ جب بھی کلام کرتے ہیں تو ان کے لبہائے مقدسہ سے بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے تبسم پر ساری کائنات کی مسکراہٹیں قربان ہیں. ہر خوشی قربان ہے امام زین العابدین کی مسکراہٹ پر. پھر اس شاعر نے نذرانہ پیش کیا، کہا من جدہ دان فضل الانبیاء لہ وفضل امتی وانت لہ الامم. اس نے کہا کہ ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ان کے نانا تمام نبیوں سے نبی الانبیاء ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں. تو جن کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، تو غور سے سن، ان کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور ان کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، اور تو بھی ان کا ہی امتی ہے. آپ دو پہلو سامنے رکھیں، اور یہی طریقہ ہے رسول اللہ کی مدحت کرنے کا، صحابہ کی مدحت کرنے کا، حضور کے صدقے اور اہل بیت کی مدحت کرنے کا، کہ ان کی تعریف بھی بیان کی جائے تو ان کے دشمنوں کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا جائے. یہ طریقہ ہے، یاد رکھیں. یہ حضرت حسان ابن ثابت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب حضور کی شان بیان ہو تو حضور کے دشمنوں کو جواب بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہو. اللہ اکبر. پھر اگلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. اللہ اکبر. کہا یہ تو وہ ہیں کہ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، حجر اسود کا معاملہ تھا نا، اس کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی، اور آپ جب آ رہے تھے تو لوگ راستہ بنا رہے تھے. اس شاعر نے کہا کہ اب امام زین العابدین جب حجر اسود کو بوسہ دینے آگے بڑھیں گے، اور جب آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھیں گے تو حجر اسود ممکن ہے کہ آپ کی انگلیوں کی راحت سے، ان کی خوشبو سے آپ کو پہچان کر آپ کی انگلیوں کو تھام لے گا.
لوگ حجر اسود سے لپٹتے ہیں مگر امام حسین کا شہزادہ وہ ہے کہ حجر اسود ان سے لپٹ جائے گا۔ یہ ہیں اہل بیت اطہار، اور سنی یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت۔ سمجھ آئی بات؟ یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان نے کہا نا، یوں کہا کرتے ہیں سنی، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے بہت سارے اشعار آپ کی خدمت میں عرض کیے، امام زین العابدین کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ ہم الغیوث اذا ما عظمت عظمت والاسد اسد الشرا والناس مختدم۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کہتے ہیں ہم الغیوث، جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو اہل بیت اطہار کا خاندان وہ ہے، امام زین العابدین وہ ہیں، امام حسین وہ ہیں، امام حسن وہ ہیں، سیدہ زہرا پاک وہ ہیں، شیر خدا علی المرتضیٰ وہ ہیں، اور پھر ان کے اولادیں امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام جواد، امام حسن عسکری، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ کون ہے؟ فرمایا ہم الغیوث، جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو یہ بارش کی طرح نوازتے ہیں۔ بارش برس گئی، آپ کی آواز نہیں آئی۔ یہ کرم کی بارش، عطا کی بارش، جود و سخا کی بارش، جو تمہیں ان سے چاہیے، جس چیز کا قحط ہو۔ اگر علم کا قحط ہے تو اہل بیت اطہار علم کی بارش کر دے گی، اگر رجال کا قحط ہے جو ان کو ماننے والا ہوگا اسے رجل بنا کے کھڑا کر دے گے۔ مانو ان کو، یہ تمہیں بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ جس نے ان کو مانا وہ حق کا امام بن گیا۔ تو کہا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو قحط سالی کے زمانے میں، آج قحط ہے نا امت پہ، تو امت کو چاہیے کہ امام زین العابدین کا نام لے۔ آج قحط آیا ہوا ہے ہر چیز کا، تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کی باتیں کرے، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم الغیوث، وہ تو بارش برسا دیں گے، کرم کا می برسا دیں گے، چھینٹا نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کی اولاد ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر کیا مانگا؟ سارے بولے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ مانگا قطرہ تھا، پھر کیا ہوا؟ حضور کی وہ شان ہے، دریا بہا دیے ہیں۔ کیا بہا دیے ہیں؟ مانگا قطرہ تھا، بہا کیا دیا؟ دریا نہیں، دریا بہا دیے، بہت سارے دریا بہا دیے۔ صرف دریا نہیں بہائے، فرمایا در بے بہا دیے ہیں۔ صرف دریا نہیں دیا، دریا کی تہ میں جو قیمتی موتی تھے وہ بھی اٹھا کے دے دیے۔ در بے بہا، قیمتی موتی، وہ بھی حضور نے ساتھ ہی دے دیے۔ جاؤ، ہم سے جو مانگا، مانگا کیا تھا؟ مانگا کیا تھا؟ ہم الغیوث، یہ ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل نور ہے، ان سے مانگو گے تو یہ بھی اسی طرح ابر کرم بن کے برس جائیں گے۔ عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو حاکم وقت تھا، حاکموں کا یہی طریقہ رہا، نفس کے بندوں کا یہی طریقہ رہا، پہچان جاتا امام زین العابدین کو، لیکن دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پہچانا نہیں، پہچان تو رہا تھا مگر نہیں پہچانا، اور اس شاعر کو پکڑ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا، وہاں قید کر دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو جب پتہ چلا کہ اس کو قید کر دیا گیا ہے تو امام زین العابدین نے اس کے لیے 12,000 درہم بھجوائے، 12,000 درہم بھیج دیے۔ اس کو جب نذرانہ ملا تو وہ بھی غلام تھا آپ کا، اس نے واپس کر دیے، اور واپس کر کے
کہنے لگا حضور میں نے یہ مال کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو آپ کی محبت میں یہ کچھ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ملک میں سے تمہیں یہ دیا ہے اور تم ہماری محبت میں اس کو قبول کرو، اور پھر اس نے چون کے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت نبوت کی شانیں ہیں، اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اتنا نوازتا ہے کہ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نواز دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔